اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ معصومیوں کو کبھی نظر بد نہ لگے، روتے بھی رہو، اپنی مشکل دعائیں ذہن میں رکھو۔ ماتم ہم اس لیے کرتے ہیں، آخری عزادات تک میری آواز جا رہی ہے، ہم گلیوں میں بازاروں میں یہ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں غریب کے جنازوں میں چہلم میں حسین کی بیٹی کے ماتم میں یہ اپنوں کے جنازوں میں نہیں جاتی، لیکن نقصان اتنا بڑا ہے کہ ہماری بیٹیاں گھروں میں نہیں بیٹھتی، ایک مجلس سے دوسری مجلس، ایک بارگاہ سے دوسری بارگاہ، دوسری بارگاہ سے تیسری بارگاہ۔ ہم روتے اس لیے ہیں امت نے ہر فاطمہ کو مارا ہے۔ او میں صدقے جتنا بلند آواز میں پرسہ دے سکتے ہو، اگلے سال ان راتوں میں وہی پرسہ دے گا جو ہوگا۔ اللہ سب کو صحت والی زندگی دے، انہوں نے ہر فاطمہ کو مارا ہے۔ اور جس بی بی کا پرسہ، جس معصومہ کے پرسے کے لیے جنازے کی برآمدگی نہیں ہے، لیکن میں دکھ سیدہ کا پڑھ رہا ہوں، دکھ معصومہ کا پڑھ رہا ہوں۔ پردے میں میری بیٹی ہے نا، انہیں باہر بازار جانا پڑ جائے، ان کی کوشش ہوتی ہے بھائی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اسے ساتھ ضرور لے لیتی ہے، بھائیوں کا بہنوں کو آسرا بڑا ہوتا ہے۔ لیکن جس معصومہ کا آج ماتم کر رہے ہو نا، اللہ جانے کتنے حوصلے والی تھی، بازار میں بھائی چھوٹا ہو، بہن کو بھائی کہتا فکر نہ کرنا میں تیرے ساتھ ہوں۔ بازار شام میں سکینہ کہہ رہی تھی سجاد فکر نہ کرنا میں سکینہ تیرے ساتھ ہوں۔ سجاد نے کہا سکینہ مجھے حوصلے کیوں دے رہی ہو؟ حوصلے تو بھائی دیتے ہیں، مجھے حوصلہ کیوں دے رہی ہو؟ رو کے کہتی ہے سجاد اگر مجھے کچھ شام میں ہو گیا تو میرا جنازہ سنبھال لے گا، سجاد اگر تجھے کچھ ہو گیا میں سکینہ کیا کروں گی؟ آباد رو، میں معذرت چاہ رہا ہوں، شہادت میرے بس میں نہیں، یہیں پہ دو چار فکرے مجھے کہنے ہیں، لیکن فکرے کہنے سے پہلے میں پردہ داروں سے بھی اور آپ سے بھی، لوگ مجھے سید کہتے ہیں، سید سمجھتے ہیں، میرے بندے ہاتھ دے، میرے پاس متبادل لفظ کوئی نہیں، میرے پاس لفظ نہیں، مجھے معاف کر دینا۔ تاریخ کا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ابو سفیان کا پوتا تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اور ابو طالب کی بیٹیاں بندے ہاتھوں سے سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے، میں دوبارہ معافی مانگ رہا ہوں، میرے پاس میں پھر کہہ رہا ہوں ناصر میرے پاس متبادل لفظ کوئی نہیں ہے، مہمان غیر ملکوں کے بیٹھے ہوئے تھے، محمد کی بیٹیاں ننگے سر کھڑی تھی، روم کا سفیر تھا، مذہب کا عیسائی تھا، اس کی نظر حسین کی منتوں والی بیٹی پہ پڑ گئی، مجھے معاف کر دینا۔ یہ سفیر روم چیخ مار کے اٹھا، یزید کے سامنے جا کے کہتے ہیں یزید میں تیرے مذہب کا نہیں ہوں لیکن تیرا مہمان ہوں، میرے بندے ہاتھ دیکھ، اس چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا دے۔ سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے، یہ تیری میری نجات کا پروانہ ہے، یہ ماتم یہ گناہوں کا کفارہ ہے ماتم۔ سفیر روم نے یزید سے کہا یزید اس چھوٹی قیدن کو سزا سنا کے زندان میں بھیج دے یا اسے پیشی کی تاریخ کوئی اور دے دے۔ یہ بیچاری اس بیچاری سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اللہ جانے کتنے سفروں کی تھکی ہوئی ہے۔ جب عیسائی مہمان نے سیدہ کی طرف یہ لفظ کہے نا کہ اسے یا سزا سنا دے یا اسے بھیج دے زندان میں، اس میں کھڑے ہونے کی سخت نہیں ہے۔
یزید کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ بچی کے لب ہلے، آواز کسی نے نہیں سنی۔ نصیبوں کا ماتم ہے، ذاکر مولوی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یزید نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ تاریخ مقتل کہتی ہے بچی کے لب ہلتے لیکن آواز کوئی نہیں سنتا۔ یزید غصے میں، ایک ظالم لعین ہے زجر بن قیس، یہ زجر بن قیس کو کہتے ہیں یہ حسین کی بیٹی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ اس کا رہا بھی کوئی نہیں، اس کا بچہ بھی کوئی نہیں، حاکم وقت میں ہوں اور یہ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ زجر بن قیس نے یزید کا غصہ دیکھا اور یہ ظالم حرام زادہ بی بی سکینہ کی طرف چلے، مجھ سے کہا نہیں جائے گا یہ خالی ہاتھ نہیں تھا، انہوں نے ہر فاطمہ کو مارا ہے، یہ خالی ہاتھ نہیں تھا، ابھی یہ 2 قدم چلا تھا، سید سجاد کی آواز آئی اور میری بہن پہ ظلم نہ کرنا۔ میری بہن جواب دے رہی ہے گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں، سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے، گلے کی رسیاں۔ رو لو سیدہ دعائیں دیتی ہے، دادیوں کو پوتریوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، یقیناً پردے میں بقیہ چھوڑ کے آ گئی ہوگی سکینہ کا پرسہ وصول کرنے۔ بی بی سکینہ کا صدقہ اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے، اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو، بیٹیوں کے پیکے مان سلامت رہے۔ سجاد فرماتے ہیں میری بہن کے گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں، میری بہن جواب دے رہی ہے، آواز کوئی نہیں سن رہا، شمر آگے بڑھا تاکہ بچی کے گلے کی رسی کھولے، سکینہ نے ہاتھ سے روکا۔ سجاد فرماتا ہے ظالم رک جا، میری بہن کہہ رہی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں سیدزادی ہوں۔ شمر کہتے ہیں زجر کیا کریں، حاکم کو دیر ہو رہی ہے، وہ اس بچی سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ زجر بن قیس کہتا ہے اسی قیدی سے کہو خود بہن کے گلے کی رسیاں کھولے۔ زجر کہتا ہے قیدی اٹھ، اپنے ہاتھوں سے بہن کے گلے کی رسیاں کھول۔ تمہارے مجبور امام نے ہتھ کڑیوں کو دیکھ، ایک سپاہی بول کے کہتا ہے کیسے کھولے گا رسیاں، اس کے تو اپنی ہتھ کڑیوں میں ہیں۔ زجر بن قیس کہتا ہے سپاہی سے اس کی ہتھ کڑیاں کھولو، یزید کو دیر ہو رہی ہے، قیدی کی ہتھ کڑیاں کھولو۔ ہتھ کڑیاں سجاد امام کی کھل گئی، بہن کے قریب آئے، مدت کے بعد کھلے ہاتھوں سے بہن کے زخمی گلے کے قریب ہاتھ کیا۔ رسی کھولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سجاد مولا کو کیا یاد آیا، دونوں ہاتھ جڑ گئے، ہاتھ جوڑ کے کہتے سکینہ میں تیرا کہاں شکریہ ادا کروں، اپنی رسیاں بعد میں کھلوا رہی ہے، میری ہتھکڑیاں پہلے کھلوا دی۔ سکینہ تجھے پردیس میں پینے کا پانی ملتا تھا، تو خود پیاسی رہتی تھی، پانی میرے زنجیروں پہ ڈالتی تھی۔ سجاد عرب کی گرمی ہے، تیرے زنجیر گرم ہو گئے، سکینہ میں تیرا کہاں شکریہ ادا کروں، بس ختم ہو گئے، اس سے زیادہ سخت مجھ میں بھی نہیں ہے۔ نصیبوں کا پرسہ، بیمار نے بہن کے گلے کی رسیاں کھولی، یزید نے اس لائن نے اسی لہجے میں پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے نام تو میرا بھی فاطمہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نام تو میرا بھی فاطمہ ہے لیکن بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتا تھا۔ یزید کہتا تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا، تیرے بابا کو بہت پیار تھا تجھ سے۔ معصومہ کو موقع مل گیا بابا کی باتیں کرنے کا، اللہ جانے کب کی ترسی ہوئی تھی، بابے کا نام لیتی تھی، حرامی تماچے مارتے تھے، رو کے کہتی تھی سجاد ان سے کہو میرے منہ پہ نہ مارو۔ بابے کا ذکر کرنا چاہتی تھی، کوئی بابے کا نام نہیں لے۔ اب بی بی کو معصومہ کو موقع مل گیا،
یزید کہتا ہے تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا. آخری میں فقرے کہہ رہا ہوں. بی بی کہتی ہے ہاں میرے بابا کو مجھ سے بہت پیار تھا. میرے بابا کہا کرتے تھے سکینہ ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے اور میں نے نا راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ سے تجھے مانگا. اور میری دادی کا جب گھر آباد تھا نا، میری دادی کی حویلی جب آباد تھی 40 دروازہ ایک صحن میں کھلتا تھا. میرا بابا جس گھر میں جاتا تھا کہتا تھا بیبیوں ناراض نہ ہونا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں مجھے سکینہ نظر نہیں آتی. سکینہ بابا کی باتیں کرتے کرتے، اور جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں اللہ تیرے بیٹیوں کے نصیب نیک ہو جائیں. سکینہ بابا کی باتیں کرتے کرتے بچی کے منہ سے یہ لفظ نکلے کہ مجھے کھجوریں پسند تھی. میرا بابا اتنا پیار کرتا تھا مجھ سے کہ فجر پڑھ کے تازہ کھجوریں میرے لیے لاتے تھے، مجھے گود میں بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں کھجوریں ڈالتے تھے اور مجھے معاف کر دینا. یزید نے ظلم والی یقین کر دی. کہتا بچی آگے بڑھ، میرے تخت کی پہلی سیڑھی پہ یہ برتن ہے، اس کے اوپر والا رومال ہٹا، نیچے تازہ کھجوریں موجود ہیں، اپنی مرضی کی کھجوریں اٹھا لے. فیصلہ باد والوں میں پھر معافی مانگ رہا ہوں. سکینہ نے بیمار بھائی کو دیکھا، امام نے اجازت دی. سکینہ نے پھپھیوں کو دیکھا، پھپھیوں نے اجازت دی. سکینہ آگے چلی ہے، لرزتے کانپتے ہاتھوں سے سکینہ نے رومال ہٹایا. نیچے کھجوریں نہیں تھی، بابے کا کٹا ہوا سر تھا. بابے کے منہ پہ منہ رکھ کے رو کے کہتی ہے نائیو میرا شہنشاہ بابا، میرا نواب کربلا بابا، بابا جنہوں نے تجھے مارا تھا تیرے قاتلوں نے تیری سکینہ کو بہت مارا. ماتم حسین، ماتم حسین.